صفحہ نمبر 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان آیات مبارکات میں جو رکوع ابھی تلاوت کیا ہے دو اہم باتیں بیان کی ہیں. اس کی آواز صاف نہیں آ رہی؟ کیا ضرورت ہے اس کو لگانے کی؟ اس کے بغیر جب سب صاف سمجھ لیں. آپ ذرا آگے آ جائیں اس برابر آپ ٹھیک ہے بس وہ آ جائیں. آپ کی سب ٹھیک ہے. ان کی تپائی ٹھیک کریں. یہ جو ان نے رکھا ہے نا اپنے پاس ٹول اس کو سیدھا کریں. یہ ہاں جنگ احد کا ذکر پیچھے آیا تھا. اس میں کیا حالات بنے, کیسے اللہ کی مدد آئی.
کہ شروع میں مسلمان اچھی طریقے سے غلبہ حاصل کر گئے، لیکن پھر اچانک حالات بدلے تو مسلمانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ وہی مضمون ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن میں آج اس کی تفسیر دیکھ رہا تھا، اس رکوع کی حسب معمول جیسے دیکھتا ہوں سبق میں بھی یاد کر کے آتا ہوں، تو میں نے پہلے اس کا خلاصہ دیکھا تفسیر میں، پھر مجھے ایک اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ سارا مضمون جو ہے نا جنگ احد کا، اس کا لب لباب اور خلاصہ دو باتیں ہیں۔ یعنی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، تفسیر کے سبق میں بیٹھے ہیں، تو ایک صورت یہ ہے کہ جو کچھ قرآن پاک کا مضمون ہے ہم اس کا مطلب سمجھ جائیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں جو خاص ہدایت ہے نا، قرآن جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے وہ سمجھ میں آئے۔ تو اس رکوع میں جو مضمون بیان کیا ہے اس سے پہلے بھی، تو خلاصے کے طور پر آپ سمجھیں کہ دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت کھلم کھلا اللہ کی مدد سامنے آ جانے کے بعد ذرا سی چوک بھی ہو جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت نہ چاہتے ہوئے بھی، ایک ہو گیا جان بوجھ کے مخالفت، ایک ہو گیا مخالفت نہ چاہتے ہوئے ہوں، عملی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا ہے، جو آپ کی چاہت ہے، اس پر عمل نہ ہو سکا، تو پھر اس وقت فتح شکست میں بدل جائے گی، عزت ذلت میں تبدیل ہو جائے گی، کامیابی ناکامی کی صورت اختیار کرے گی، اور اس کے لیے کسی شخص یا کسی فرد کی کوئی خصوصیت نہیں، حضرات صحابہ ہوں یا بعد میں کوئی آئے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا مضمون یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے ایسی کوئی خطا اور غلطی ہو جائے تو قابل گرفت ہے، سوائے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے، کہ حضرات صحابہ سے کتنا بڑا جرم بھی ہو جائے ان کے جرم کو جرم کہنا قرآن پسند نہیں کرتا، اور بعد والوں کو اس بات کا جج وکیل اور گواہ نہیں بناتا کہ تم صحابہ کے بارے میں بات کرو کہ کس سے کیا خطا ہوئی۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے، یہ دنیا میں بالکل صاف کر دیا گیا ہے۔ ان کو جو کچھ غلطی ان سے ہوئی اس کے مقابلے میں جو تکلیف پہنچانی تھی وہ دنیا میں پہنچا دی گئی، ان کو دنیا سے اس حال میں اللہ نے واپس بلایا ہے کہ وہ صاف اور پاک ہیں، اور آخرت میں ان کی کسی معاملے پر مواخذہ نہیں ہو۔ یہ دو باتیں اصل ہیں، اہم مضمون یہی۔ اب آپ اس کو سنتے جائیں گے، بیچ میں تشریح بھی ہوتی جائے گی۔ پس منظر کے طور پر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنگ احد کا واقعہ پیچھے آ چکا ہے کہ بدر میں جو نقصان مشرکوں کو، کافروں کو پہنچا تھا، اس کے مقابلے کے لیے تیاری کر کے باضابطہ جنگ احد ہوئی، اور احد کے میدان میں انہوں نے آ کے پڑاؤ ڈالا اور مسلمانوں سے جنگ ہوئی۔ اس وقت بھی صورتحال وہی تھی کہ منافق شروع میں ساتھ تھے، بعد میں رک گئے، چند لوگ منافق ساتھ رہے، چند ایک ساتھ رہے، لیکن وہ بالکل قریب جا کر واپس آئے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا جو مسجد نبوی سے نکلا ہی نہیں، وہیں اختلاف کیے کہ ہم نہیں آئیں، اور کچھ ایسے تھے 300 کے قریب جو ساتھ نکلے بھی لیکن آدھے رستے سے واپس آئے۔ ان کے واپس آنے کی وجہ سے بظاہر حوصلہ ٹوٹنا چاہیے تھا، دل پہ بوجھ محسوس ہونا چاہیے تھا، وہ ایک فطری چیز ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بعض صحابہ کو ایک تو یہ تکلیف پہنچی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت جنگ شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت کو متعین کیا تھا ایک خاص جگہ پر، جہاں سے خطرہ تھا خاموشی کے ساتھ مشرک کافر حملہ کر دیں گے۔ بٹھا دیا گیا تھا کہ یہاں بیٹھے رہنا، اور جب ہماری طرف سے اطلاع آئے گی اس وقت آنا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو جماعت وہاں گئی تھی، ان دونوں نے یہ جو بات سنی اس کے سمجھنے میں فرق ہو گیا۔ یہ بات یہی سمجھ لیں، یہ جو بات سنی صحابہ نے کہ ہماری طرف سے باضابطہ اطلاع ملنے کے بعد آنا، یہیں رکے رہنا، تو اس کے سمجھنے میں صحابہ سے فرق، اس لیے ان سے بعد میں جو غلطی ہوئی وہ ان کی اجتہادی خطا تھی،
اور مجتہد کی خطا اجتہادی پر بھی اس کو نیکی ملتی ہے، اس کو گناہ نہیں ہوتا، اس کو اس پر بھی نیکی ملتی ہے۔ تو اس وقت پھر صورتحال بدل گئی، بعد میں حالات بگڑے، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو وہاں بٹھائے گئے تھے یہ اٹھ کے چلے آئے، یہ تفصیل آ گئی پیچھے۔ تو پھر مشرکین نے ایک اور حملہ کیا جس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور ایک آواز لگ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو۔ اس آواز کے لگنے کی وجہ سے صحابہ بدحواس ہوئے، دہشت طاری ہو گئی، بہت مختصر سی جماعت ٹکی رہی اور بہت سارے صحابہ میدان سے نکل ہی گئے۔ یہ جو نکلے تھے نہ یہ ایمان سے نکلے، نہ یہ جہاد کے منکر ہوئے۔ یہ کیوں نکلے اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری باتیں بتائیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے ایک چوک ہو گئی تھی، تو 50 تو وہ تھے جن کو اپنی جگہ یہ احساس تھا کہ یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا، تو بظاہر گناہ ہوا۔ اسی حالت میں وہ سمجھتے تھے اگر ہم لڑتے رہے اور ہم مارے گئے تو ہم تو گناہ کی حالت میں مارے گئے کہ اللہ کے رسول کی بات ہی ہم نے نہیں مانی، تو اس حالت میں موت شہادت کہاں ہوئی؟ اس لیے نکل جانا چاہیے، توبہ استغفار کریں، دوبارہ سے آئیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بھاگنا نہیں تھا، یہ تیاری تھی۔ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جہاد کیا جا رہا تھا حضور کے ساتھ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی موجود نہیں رہے، آپ شہید ہو گئے، تو آپ کس کے زیر سایہ ہم جہاد کریں؟ لہٰذا آپ جہاد بھی نہیں، فی الحال تو ہم یہاں سے چلیں، جہاد اسی وقت تک، تب جب حضور شہید ہو گئے تو آپ کیا لڑنا؟ تو وہ بھی جہاد کے منکر نہیں تھے، انہوں نے یہ سمجھا۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جن پہ دہشت طاری ہوئی، چند لوگ نکلتے ہیں نا تو باقیوں پر گھبراہٹ ہوتی ہے طاری، تو کچھ صحابہ ایسے ہی بدحواسی کے عالم میں نکلے، تو ایک ہنگامہ ہوا، ایک شور ہوا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے آس پاس جو چند صحابہ تھے انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس طرح وہاں سے نکلتے ہوئے اور میدان چھوڑتے ہوئے دیکھا، لفظ بھاگنا نہیں کہیں، حالانکہ اس کو بھاگنا ہی کہنا چاہیے، لیکن چونکہ معاملہ کس کا ہے اس لیے بھاگنے کا لفظ استعمال نہیں کرا، میدان چھوڑے کے نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگا کر ان کو واپس بلایا۔ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کی وجہ سے اتنے زور سے بلا نہیں سکے کہ صحابہ سنتے، یا جس نے سنا وہ پہلے ہی سے اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ حضور شہید ہو چکے ہیں، تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ حضور کی آواز ہے یا کسی دوسرے کی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کی آواز سن کر صحابہ واپس نہ آتے، اس لیے اس آواز کے سننے کے بعد بھی میدان میں سے کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان نکلتے رہے، اور جو آس پاس کے ٹیلے تھے نا اونچائی کی جگہ، ان کی طرف اوپر، جس کو ہم کہیں گے ایک قسم کا پہاڑ پہ چڑھنے لگے اپنے بچاؤ کے لیے، یا ممکن ہے کچھ لوگوں کا خیال ہو کہ ہم اوپر سے دوبارہ پھر حملہ کریں، یا صورتحال دیکھیں میدان کی کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ میری آواز سن نہیں رہے ہیں، تو میری آواز پر بھی واپس نہیں آ رہے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہوئی۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ایک صحابی تھے حضرت کعب، انہوں نے آواز لگائی، انہوں نے آواز کی کہ یہاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آئے، جھنڈا دکھایا، تو سب مڑ کے دیکھنے لگے، انہوں نے ہاتھ سے بلایا، آواز بھی لگائی، بلند آواز، تو آواز پھیلی اور سارے کے سارے صحابہ واپس آ گئے۔ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے نا کہ آپ نے بلایا اور اس بلانے پر ایک دم صحابہ واپس، اس تکلیف کی پاداش میں جنگ احد میں 70 صحابہ شہید کیے۔ قرآن بیان کرتا کہ ہم نبی کی اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے، حالانکہ بظاہر صحابہ معذور تھے، ان کے پاس عذر تھا، کیونکہ انہوں نے سن لیا تھا حضور شہید ہو گئے، یہ آواز لگ گئی تھی، بدحواسی تھی، بھگدڑ مچ گئی تھی، ایک تو یہ۔ دوسرا وہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد پھر اجتہاد کر کے آپسی اختلاف رائے کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ ہم واپس جائیں گے، ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر بظاہر انہیں انکار نہیں کیا، مخالفت نہیں کی، بلکہ ان میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ حضور نے یہاں ہمیں بٹھایا کس لیے تھا، تاکہ کوئی حملہ نہ کرے۔ اب جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان غلبہ پا گئے اور غیر مسلم شکست کھا کر بھاگ بھی گئے اور میدان نے چھوڑ بھی دیا،
اور یہاں کچھ زخمی ہیں اور کچھ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو مال غنیمت جمع کرنا شرعی حکم ہے، اس کو جمع کرنا ہے ایک جگہ، اور جمع کر کے امیر المومنین یا اللہ کے رسول ہیں اس وقت تو ان کے حوالے کرنا، پھر شرعی تقسیم ہوگی۔ تو یہ خود شرعی حکم ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کی مدد کے لیے یہ لوگ اتر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی ناگوار گزری اور یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے یہ حالات بنے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ اس ایک خطا کے بعد جو صحابہ کرام شہید ہوئے اور بظاہر ایک قسم کی ناکامی ہوئی، اور اسی طریقے سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا سانحہ۔ اگر ہم دیکھیں نا حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی میں جو حالات پیش آئے ہیں نا، ناگفتہ حالات، یعنی آپسی اختلافات بعض مرتبہ ہو گئے، جیسے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جنگ، سب کو معلوم ہے۔ یا اس طرح اور بہت سارے مقامات موقعوں پر اختلاف رائے ہوا صحابہ کا، کہیں تیزی بھی ہوئی ہے زبان کی، کہیں تلوار بھی نکلی، تو یہ سارے واقعات جو ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ اگر کوئی انصاف کی عقل رکھتا ہے، اس کے پاس انصاف کرنے والا دل ہے، تو حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مبارک زندگی کے وہ تمام معاملات جو بظاہر گناہ ہیں یا غلطیاں ہیں، چاہے وہ کسی ایک صحابی سے فردن ہوئی ہو غلطی یا اجتماعی طور پہ صحابہ سے کوئی خطا، وہ سب لکھ لو ایک جگہ، اور اس میں یہ بھی لکھو کہ جنگ احد میں ایسا ہوا۔ تو سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑا سانحہ اور سب سے بڑی خطا اگر کوئی ہے تو پھر وہ یہ ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اسلام دشمنوں نے اس کو بیان نہیں کیا، اس کو بیان، اور جب حضور دنیا میں موجود ہی نہیں ہے تو صحابہ کا آپسی اختلاف ہے، اس کو بیان کر کے ایک جماعت کو الیاذ باللہ صحیح، ایک کو غلط ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور خود جج بن گئے، خود انصاف کرنے کی کرسی پر بیٹھے اور اپنے اعتبار سے انہیں انصاف کیا، قلم بھی چلائی، زبان بھی چلائی۔ لیکن اس شدید ترین واقعے کو بیان کر کے قرآن نے آگے کہا ہے عفا اللہ عنکم، پھر بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ آگے آ رہا ہے اسی رکوع میں، جب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے تمہارے یہ جرم معاف کر دیے، یہ غلطیاں، یہ گناہ، یہ خطائیں جو تم سے ہوئی میں نے معاف کر دی، تو جس جرم کو اللہ معاف کر دے وہ جرم رہ گیا؟ جو وہ جرم ہی نہیں ہے، کس انسان کو حق بنتا ہے پھر اس پر بحث کرے، اس پر بات کرے؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، حضرات صحابہ کا معاملہ بہت ہی نازک ہے، بہت نازک اور بے حد نازک۔ کسی صحابی کے کسی معاملے میں زبان درازی کرنا اپنے ایمان کا جنازہ نکال۔ صحابہ کو گالی دینا کفر ہے۔ بعض ہمارے حضرات جو واعظ خان ہیں یا مقررین ہیں، وہ جوش میں آ کر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینا کفر نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ بھی ہیں اس میں، بڑے بڑے لوگوں نے بھی اس میں بات کی، اور ابھی بھی ہیں، یوٹیوب پہ دیکھیں گے آپ، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کو گالی دینا حضور کی بے ادبی کرنا ہے، اس لیے کہ اگر ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی قصور رہا ہے تو یہ کس کا قصور مانا جائے گا؟ حضور کا قصور مانا جائے گا۔ تو یہ براہ راست حضور پر زد جاتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا ہے ایک موقع پر، فرمایا اذا سب اصحابی، جب میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، وہاں مطلق لفظ صحابہ آیا، تمام صحابہ، حدیث ہے، جب کسی صحابی کو گالی دی، گالی دینے کا مطلب ہے برا بھلا کہنا، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اس وقت علماء کو چاہیے اپنا علم ظاہر کریں۔ تو علم ظاہر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو روکیں کہ صحابہ کی شان میں ایسی بات مت کہو۔ وَإِن لَّمْ يُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اگر اس وقت صحابہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہو اور عالم موجود ہوں لیکن وہ خاموش رہیں، تو فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس عالم پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت۔ یہ حدیث بتا رہی ہے صحابہ کا مقام کیا ہے۔ یہ ایک چیپٹر ہے جو کلوز ہو چکا ہے، بند ہو گئی ہے ایک کتاب، اس کے سلسلے میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کا جہاں ذکر آیا وہاں قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اور اللہ نافرمان سے اور گناہ گار سے راضی نہیں ہو سکتا
اس کا مطلب ہے یہ دنیا میں اس حال سے گئے ہیں کہ یہ سب کے سب گناہوں سے پاک اور صاف. اور اگر کسی کی کوئی چھوٹی خطا لغزش کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ کا اس کا معاملہ ہے، عالم برزخ میں ہو گئی صفائی یا دنیا میں ہی ہو گئی. بہرحال قیامت کے دن صحابہ میں سے کوئی صحابی مجرمانہ حیثیت میں نہیں اٹھے گا، اس لیے کہ یہ زد پڑتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. حضور کے یہی تو ہاتھ پیر ہیں، اس لیے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد قیامت کے دن صحابہ ہی کی جماعت اکٹھی ہوگی، سب تو انہی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اس لیے قرآن پاک میں اس موقع پر یہ شدید واقعہ جو ہے خطا اجتہادی کا یہ بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ بیان کر دیا ہے یہ واقعہ بھی کہ تم سے چونکہ خطا ہوئی اس لیے تم کو سزا دے دی گئی. جب اتنے بڑے جرم پر دنیا میں سزا دے کے معاملہ صاف کیا، باقی معاملات میں بھی صفائی ہو جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ ترجمہ سنتے جائیں تو بات سمجھ میں آئی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہ تمام ایمان والوں کے لیے خطاب ہے، لیکن اس وقت حضرات صحابہ موجود تھے. ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی بات مانو گے. کافروں کی بات کیا تھی؟ کافروں کی بات یہ تھی، ایک تو جس وقت میدان احد میں نکلے صحابہ اس وقت کافروں کی ایک جماعت نے روکنے کی کوشش کی تھی. دوسرا یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تب منافقوں نے ایک اور ہنگامہ کیا تھا. انہوں نے اس وقت جب سنا نا شور شغب ہوا تو کچھ منافق پہنچ گئے، چونکہ احد اور مسجد نبی میدان احد سے وہ زیادہ دور نہیں ہے. تو یہ شور جب ہوا مدینہ میں بھی آوازیں پہنچی تو منافق چلے گئے، اور کچھ منافقوں نے ان کو جا کر کہا جب حضور ہی باقی نہیں رہے تو لڑنا کس لیے، چلو جنگ ختم. قرآن کہتا ہے اگر تم کافروں کی یہ باتیں مان لو گے تو یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ہمدردی نہیں کر رہے ہیں. یردوکم علی اعقابکم، یہ تم کو الٹے پیر واپس کر دیں گے. کس کی طرف؟ کفر کی طرف. فتنقلبوا خاسرین، تو تم گھاٹے اور خسارے اور نقصان کی حالت میں واپس جاؤ گے. لہٰذا ان کی کوئی بات مت مان، جمے رہو، یہ تمہارے دوست ہیں ہی نہیں، یہ کیا ہمدردی کریں گے. بل اللہ مولاکم، تمہارا والی و مولا اور دوست تو اللہ ہے، لہٰذا ان کی طرف سے کسی بھی مدد کی امید مت رکھو. واللہ خیر وہو خیر الناصرین، صحیح اور حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہے. اب جو ان کافروں نے میدان میں آ کر بھگدڑ مچائی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے صحابہ کرام کو شہید بھی کیا، نقصان بھی ہوا، اور اس کے بعد یہ لوگ میدان سے نکل گئے. اچھا، جنگ احد عجیب و غریب جنگ ہے، دنیا کی یہ واحد ایسی جنگ ہے جس میں فاتح قوم، لفظی اعتبار سے فاتح یعنی جیت جانے والے بھاگ گئے. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ جیت جانے والے آگے بڑھتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، اور جو مارے گئے وہ تو مارے گئے، جو بچ گئے ان کو قیدی بناتے ہیں اور ان کے ملک میں ان کی حدود میں داخل ہو کر اپنی حکومت کا دائرہ وسیع کرتے ہیں. یہ واحد ایک ایسی جنگ ہے کہ اس میں مشرک جیتے بھی آخر میں اور جیت کر بھاگ گئے. جب وہ بھاگ گئے وہاں سے اور صحابہ نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا بھی تو بہت دور نکل جانے کے بعد ان نے سوچا ہم بھاگ کیوں رہے ہیں، ہم تو جیت گئے تھے، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے. بعض روایت میں آتا ہے شیطان ایک بزرگ شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور کہنے لگا تم کہاں جا رہے ہو، تم تو جیتے ہوئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ جیتنے کے بعد، سارا نقصان کرنے کے بعد تم کو تو اور آگے بڑھ کے مدینہ پہ حملہ کر کے قبضہ کر لینا چاہیے تھا، اور تم سب کچھ کر کے جیت جات کے وہاں سے بھاگ کے آئے ہو. تو ان نے کہا ہاں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں واپس جانا ہے. اب یہ واپس مڑے. خطرہ تھا اس بات کا کہ یہ واپس آتے تو اور کچھ نقصان ہوتا یا اور جنگ بڑھتی. تو اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر ایک رعب ڈال دی. کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ آپس میں اختلاف کرنے لگے. کچھ کہنے لگے اب ہم نہیں جائیں گے، کچھ کہنے لگے جائیں گے. بہرحال یہ طے ہوا کہ نہیں اب نہیں جائیں گے. تو پھر اسی طرح یہ واپس چلیں گے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں کے اندر رعب ایمان والوں کا. اس سے پتہ چلا کہ کفر جو ہے نا یہ بزدل ہے، یہ جیت کے بھی ڈرتا رہتا ہے بشرطے کے سامنے ایمان صحیح ہو. مومن نہیں ڈرتا. کفر اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے جبن کی، بزدلی کی ایک خصلت. کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے. تو مشرک ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. ما لم ينزل به سلطانا، حالانکہ اللہ کا کوئی شریک ہے اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں. ما لم ينزل به سلطانا کا مطلب ہے اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل. سوال یہ ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ بھی تو دلیل دیتے ہیں، جو بدعت کرتے ہیں وہ اس بدعت کو صحیح بنانے کی دلیل، کافر بھی اپنے کفر کی دلیل دیتا ہے.
قرآن کیا کہتا ہے ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ نے دلیل نازل نہیں کی. اس کا جواب یہ ہے کہ دلیل تو دیں گے وہ، لیکن قابل قبول دلیل وہی ہوگی جو آسمان سے آئی ہو، جو اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو. تو اللہ کی طرف سے تو کوئی ایسی دلیل نہیں، کوئی ایسا ثبوت نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جس سے پتہ چلے اس کا کوئی شریک ہے. اب کوئی ایسی باتیں کہتا رہے، من گھڑت باتیں اور بے وجہ کی باتیں سناتا رہے اور دلیلیں پیش کرتا رہے، ان کی کوئی حیثیت. تو یہ معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث دلیل بنے گی. قرآن و حدیث عقیدے کے سلسلے میں قرآن و حدیث دین ہے. عقیدے کے سلسلے میں فلاں پیر صاحب نے یہ کہا تھا، فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا، یہ باتیں نہیں چلتی. فلاں نے خواب یہ دیکھا تھا، پیران پیر نے ایسے کیا تھا، ہے نا، حضرت امیر کبیر نے ایسا کیا تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایسا کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ مجمعین. یہ اکابر اولیاء ہیں، لیکن ان کی باتیں عقیدے کے سلسلے میں دلیل، ان کی باتوں سے مراد ان کی مطلب منسوب جو حالات اور واقعات، خود ان نے یہ باتیں نہیں کی. ہاں مسائل کے سلسلے میں ائمہ اربعہ کا اجتہاد دلیل ہے، امت کا اجماع دلیل، لیکن جہاں عقیدے کا مسئلہ ہوگا وہاں تو صاف قرآن و حدیث سے پوچھیں گے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، کافروں کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ ظالموں کے لیے ایک بدترین ٹھکانہ ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا جب تم حملہ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم نبی کے ساتھ نکلو اور اللہ تم کو کامیابی دے گا. تو اے ایمان والو، تم احد کے میدان میں نکلے تو اللہ کا یہ وعدہ ساتھ تھا، اور تم نے جب حملہ کیا تو اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر تم سے غلطی کی ہوئی. حتی اذا فشلتم، تم خود ہی بزدل بن گئے. وتنازعتم فی الامر، اور تم نے اختلاف کیا معاملے میں. اختلاف کس نے کیا؟ وہ جو چوٹی پر 50 آدمی بیٹھے تھے، ہم جائیں یا نہ جائیں. انہوں نے آپسی وہ اختلاف رائے جس کو ہم کہیں. اور یہ جو میدان میں تھے نا، ان کے اندر ایک قسم کی فشل کہتے ہیں دل ٹوٹنے کو، کم ہمتی کو، بے صبری کو، گھبراہٹ کو. ان میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی. تو تم میں سے ایک جماعت میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور جو وہاں تھے انہوں نے اختلاف رائے کیا. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور جو تم نے کو اللہ نے دکھایا تھا جو تم کو پسند تھا، یعنی کامیابی اللہ نے تم کو دکھائی اور تم چاہتے بھی تھے، اس کے دکھانے کے بعد بھی عصیتم، تم سے چوک ہو گئی کہ جیت بھی گئے، سب کچھ ہوا، کامیابی بھی مل گئی، لیکن پھر تم سے اختلاف رائے ہوا اور ایک آواز کسی نے پھیلا دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس کی وجہ سے تمہارے حوصلے ٹوٹ گئے اور تم وہاں سے نکل گئے. کیوں نکلے؟ منکم من یرید الدنیا. اب دیکھو یہ آیت سنو، ترجمہ اس کا دیکھیں کیا ہے. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ تو دنیا چاہتے تھے. ومنکم من یرید الآخرہ، کچھ تم میں سے آخرت چاہتے تھے. آخرت کون چاہ رہے تھے؟ جو حضور کے ساتھ جمے رہے، جو لڑتے رہے. دنیا کون چاہ رہے تھے؟ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو اوپر سے اتر کے نیچے آئے تھے، حالانکہ وہ دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، وہ مالی غنیمت جمع کرنے کے لیے آئے تھے. اس لیے تھوڑے آئے تھے کہ ہم جا کر جمع کر کے گھر لے جائیں. وہ جمع کرتے تب بھی ان کو اتنا ہی ملتا، نہ جمع کرتے تب بھی وہ مالی غنیمت جمع کرنے اس لیے آئے کہ صحابہ لڑ رہے تھے، یہ تھک گئے ہیں، یہ کام ہم کر کے جمع کر کے دے دیتے. لیکن چونکہ بظاہر دیکھنے میں یہ مال جمع کرنا دنیا طلبی تھی، اگرچہ حقیقت میں نہ ان کا ارادہ تھا، بلکہ یہ تو شرعی حکم ہے مالی غنیمت کو میدان میں جمع کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس کو بھی ناگوار جان کر بات یہی فرمائی، الفاظ یہی استعمال فرمائی. یہ تو بظاہر دنیا طلبی ہو گئی کہ تم حضور کی بات کے مقابلے میں اس وقت یہ شرعی حکم جو ہے یہ تم اختیار کر رہے ہو. نہیں، اس وقت حضور کا حکم یہ تھا، اس کو رہنے دو، وہاں بیٹھو، وہی دین تھا. یہ تو دنیا طلبی ہو. لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے ہٹا دیا ان کو تم سے. کس کو؟ کافروں. کیا مطلب؟ وہ ہٹے ہوئے تھے نا، پھر لایا واپس تمہارے اوپر، حملہ کرایا. کیوں کرایا یہ حملہ؟ یہ سزا دلائی. مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ جیت جانے کے بعد یہ کافر دوبارہ حملہ آور کیوں ہو گئے؟ اللہ فرماتے تم نے کیے ہی ایسا نہ. ایک نے تو جماعت چھوڑ دی، اپنی جگہ چھوڑ دی، اور دوسرے میدان سے نکل گئے. تو اس کی وجہ سے کافروں نے دوبارہ جو حملہ کیا تو اس میں نقصان ہوا. تو بظاہر یہ کیا ہو گئی؟ سزا. لیکن قرآن نے صاف ہی کہہ دیا نا، اس کو سزا نہیں کہنا، یہ صحابہ ہیں. لیبتلیکم، یہ تو ہم نے صرف تمہارے ایمان کی آزمائش کے لیے حملہ کروایا.
کیونکہ تمہاری ایمان کی سزا اور بڑھانی ہے. اگر کوئی اور ہوتا کہتے یہ خدا کی طرف سے عذاب آیا, جیتنے کے بعد ہار گئے, ان کے اتنے لوگوں کو مارنے کے بعد اپنے اتنے شہید کروا دیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے, کمانڈر متاثر ہوا, سپہ سالار زخمی ہوا. لیکن جو کہ صحابہ ہیں, بعد میں کوئی آدمی کہہ سکتا تھا کہ حضرات صحابہ سے جنگ احد میں غلطی ہوئی, ان نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی علیہ باللہ. قرآن نے کہہ دیا فوراً لیبتلیکم, نہ سزا نہیں کہنا اس کو, یہ ہم صرف ایمان کی آزمائش کر رہے ہیں کہ دیکھیں دوبارہ واپس آئیں گے یا نہیں. تو تم جیت گئے, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, لہذا تم کو معاف بھی کر دیا. کیا الفاظ دیکھیں, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اب جو تم سے خطا ہوئی تھی وہ خطا نہیں رہی, وہ معاف کر دی. جب ہم نے معاف کر دیا تو کسی دوسرے کو کیا حق بنتا ہے وہ تمہارے بارے میں بحث و مباحثہ کرے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اور اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں پر بڑے فضل کرنے والے ہیں, اور تم تو ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والے ہو, لہذا تم پر بڑا فضل ہے. یہ جو دوبارہ حملہ ہوا یہ بھی فضل ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آئندہ حضور کو تکلیف نہیں پہنچانی, اور آئندہ حضور کی کسی بات کا کوئی ایسا مطلب نکالنا جو آپ کے منشا کے خلاف ہو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اور آئندہ جب کبھی میدان میں اترو گے تو کیسے سخت حالت آ جائے, بھاگنا نہیں ہے, جمے رہنا ہے. تو پھر یہی ہوا. اس کے بعد حالات پیش آئے, جنگ خندق ہوئی, غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں, اور غزوہ تبوک ہوئی. یہ دو جنگیں ہوئی. غزوہ تبوک ہوا شدید ترین معرکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے تمام غزوات میں. ایک تو شدید ترین گرمی کے زمانے میں, اور مدینہ طیبہ سے بہت دور ہوا, سینکڑوں میل دور. اور دوسرا ہے غزوہ خندق, بالکل مدینہ منورہ میں ہوا, اندر, اور پہاڑ سے بھی زیادہ قریب ہے یہ جگہ مسجد نبی کے, اور یہ شدید سردی کے زمانے میں ہوا. تو ایک جنگ شدید سردی میں, ایک بہت زیادہ قریب گھر کے ساتھ, اور ایک بہت زیادہ دور دوسرے ملک میں. اور غزوہ خندق جو ہوا وہ ہوا ان لوگوں کے ساتھ جو ایسے ہی لڑاکو تھے, جنگی لوگ, مار دھاڑ کرنے والے, باضابطہ کوئی فوج تربیت یافتہ نہیں تھی. اور غزوہ تبوک میں ان لوگوں سے مقابلہ تھا جو باضابطہ تربیت یافتہ ایک ملک کی فوج تھی. لیکن دونوں میں جمے رہے صحابہ. پھر حالات ایسے نہیں آئے, پھر تو مقابلہ کیا. یہ تربیت ہو گئی, تربیت کے لیے حملہ ہوا دوبارہ. اس لیے جنگ احد میں جو بعد میں صورتحال بنی اس کو مسلمانوں کی شکست نہیں کہا گیا تاریخ میں, اس کو نقصان کہا گیا. شکست تب تھی جب سارے مسلمان ان کے قبضے میں آ جانے کے بعد قیدی بنا لیے جاتے, یا علیہ باللہ وہ مدینہ منورہ میں اندر داخل ہو کے حملہ کرتے اور قبضہ کر لیتے, اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جانی مالی نقصان پہنچاتے. لیکن وہ تو سب کچھ کرنے کے بعد وہاں سے بھاگے ہیں نا, تو بھاگنے والا جیتتا ہے کہ ہارتا ہے؟ تو وہ ہارے. اذ تسعدون, یاد کرو وہ وقت جب تم بھاگے چلے جا رہے, چڑھ رہے تھے. تسعدون کا مطلب اصل میں چڑھنا, یعنی میدان سے نکل کے اوپر کی طرف چڑھنا. کس کی طرف؟ اونچائی کی طرف. جب تم اوپر کی طرف چڑھ رہے تھے, یعنی میدان سے جب نکلے تھے. اب جاؤ تو اب نہیں سمجھ میں آتا چڑھنا. ممکن ہے, اب تو سارا پلان کر دیا نا, ممکن ہے وہاں احد پہاڑ کے آس پاس بھی چھوٹے چھوٹے ٹیلے, بوٹ جس کو کہتے ہیں, وہ اس کی طرف چڑھ گئے ہوں بعض صحابہ. ولا تلوون علی احد, تم مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کسی کو, کسی کی آواز ہی نہیں سن رہے تھے. حضور تم کو آواز دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ واپس آؤ. والرسول یدعوکم, حالانکہ رسول تم کو آوازیں دے رہا تھا. فی اخراکم, تمہارے پیچھے. حضور پیچھے سے آواز دے رہے تھے واپس آؤ واپس آؤ. لیکن یا تو صحابہ نے سنا ہی نہیں, یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ سنا بھی لیکن توجہ نہیں, یا پہچان ہی نہیں سکے آواز کے کس کی. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, تو اللہ نے تم کو غم میں ڈالا اس لیے کہ تم نے نبی کو غم میں ڈالا. تم نے حضور کو آواز سن کے جواب نہیں دیا نا, تو حضور کو تکلیف ہوئی, تو اللہ نے اس تکلیف کے, حضور کی تکلیف کے بدلے میں تم پر تکلیف ڈالی. کیوں ڈالی یہ تکلیف؟ سزا. پھر فرما دیا نا سزا نہیں ہے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, اس وقت تم کو فتح بھی ہوئی اور بظاہر نقصان بھی ہو گیا. آگے بھی ایسی صورتحال ہوگی, تو آج تمہاری تربیت کی جا رہی ہے تاکہ آئندہ اگر کبھی تم سے کچھ فوت ہو جائے, کچھ نقصان ہو جائے, تب بھی تم کو غم نہ ہو. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, کوئی تکلیف پہنچے یا کچھ نفع ہو تب بھی تم کو تکلیف محسوس ہو. تو کوئی جانی مالی نقصان پہنچے
کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو تم کو اس پر آئندہ چل کر غم نہ ہو، تمہارا دل مضبوط رہے، اس لیے یہ حالات دوبارہ پیدا کر۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے تمہاری نیتیں غلط نہیں۔ اب یہ کیا ہوا، جب مشرکین وہاں سے بھاگ گئے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو زخمی تھے وہ بھی، جو شہید ہو گئے وہ تو شہید تھے، اور جو لڑ رہے تھے وہ بھی ایک دم میدان میں بیٹھے بیٹھے سو گئے، نیند آ گئی وہیں ان کو۔ حالانکہ یہ نیند کا موقع کیوں آئی نیند؟ چونکہ ایک تو دل ٹوٹا ہوا تھا، غم تھا، دوسرے تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، تو وہ تو بھاگ رہے تھے اور خطرہ تھا دوبارہ حملہ نہ کریں، اور صحابہ سو گئے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کے بعد تمہارے اوپر امن کا ماحول پیدا کر دیا۔ کیا تھا امن؟ نعاسن، تم کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ یغشا طائفۃ منکم، جس نے ایک جماعت کو گھیر لیا، کچھ لوگوں کو ایسی نیند آ گئی کہ وہ وہیں عہد میں ہی سو گئے، تھوڑی دیر سونا ہوا، ایک اونگ سی آئی، لیکن اس اونگ میں عجیب و غریب اثر تھا کہ جیسے ہی آنکھ کھلی تو ساری تھکاوٹ ختم اور سارا غم ختم، تر و تازہ ہو گیا۔ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک دوسری جماعت بھی تھی منافقوں کی، بے دینوں کی، ان کے جی میں تو یہ بات آ گئی، یظنون باللہ غیر الحق، ان نے اللہ کے ساتھ برے برے گمان کرنے شروع کر دیے، ظن الجاہلیہ، جیسے جاہلیت کے زمانے میں گمان کہ اب کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوا، یہ منافق تھے۔ اور یہ گمان کیا تھا؟ وہ دبے لفظوں میں جب صحابہ واپس آئے نا مدینہ منورہ، جب انہوں نے سنا ایسا ہو گیا تو کہنے لگے، یقولون، کہنے لگے منافق، حل لنا من الامر من شیء، ہم کیا کریں، ہمارے تو اختیاری میں کچھ نہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی وہ ہیں جو وہ دل میں چھپا رہے تھے، ایک معنی وہ ہیں جو مسلمانوں کے سامنے ظاہر کر رہے تھے۔ میرے بس میں کیا ہے، اس کے دو معنی، ایک معنی یہ کہ تم نے مانا ہی نہیں تو میں کیا کروں، اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کروں، شکر پا نہیں۔ مطلب یہ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم کو یہ تکلیف پہنچی تو ٹھیک ہوا نا، ہمارے بس میں اب کیا ہے، ہم نے کہا تھا پہلے ہی مت لڑو، ہماری بات مانی نہیں تو اب نقصان ہوا، اچھا ہوا۔ لیکن یہ کھل کے اس طرح نہیں کہہ رہے تھے، الفاظ کیا استعمال کر رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، ہمارے بس میں کیا ہے، یعنی یوں کہہ رہے تھے بھائی اللہ ہی نے کیا، ہم کیا کرتے، اگر ہم ہوتے ساتھ تب بھی کیا ہوتا، اللہ کی طرف سے ہی ہے سب کچھ، لہذا صبر کرو۔ تو اس میں دونوں معنی تھے، ایک وہ جو دل میں چھپا رہے تھے اور ایک جو وہ لوگوں کو بتا رہے تھے، ڈرتے بھی تھے نا اللہ نے ان کا راز کھول دیا کہ نہیں، یہ زبان سے ایسے کہتے ہیں، ان کے دل میں یہی ہے۔ قل ان الامر كله للہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، تم ساتھ ہوتے تب بھی یہی ہوتا، اور تمہاری بات ہم مانتے تب بھی یہی ہوتا۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، دل میں وہ بات چھپا کر رکھتے ہیں جو ظاہر نہیں کرتے، جو کہتے ہیں نا وہ دل میں نہیں ہے، اور جو دل میں ہے وہ کہتے نہیں، بڑے ظالم۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هنا، قرآن نے تشریح کی اس کی، اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا بس چلتا اور ہماری بات مان لی ہوتی، ما قتلنا هنا، پھر ہم قتل نہیں ہوتے۔ صحابہ کو کہنے لگے ہم تمہارے ہی آدمی ہیں، ہم تم میں سے کچھ لوگ شہید ہوئے تو اس کا مطلب ہے ہمارے ہی آدمی مارے نا، تو ہم نہیں مرتے، ہمارا نقصان نہیں ہوتا اگر ہماری بات مانی ہو۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جس جگہ جس کو قتل ہونا تھا وہ اپنے گھر سے نکل کر وہاں ضرور پہنچتا، چھپتے نا تب بھی چھپ نہیں سکتے تھے، کیونکہ جہاں جس کی موت لکھی ہے وہاں اس کو پہنچنا ہی پہنچنا۔ اس لیے یہ کہنا کہ آج اگر یہ نہ نکلتا تو بچ جاتا، میں نے اس کو منع کیا تھا دریا پہ نہ گیا ہوتا تو بچ جاتا، یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ مرنا تو اس کو آج ہی تھا، وقت تو اس کا یہی ہے، البتہ صورت بدل سکتی تھی، اگر یہ دریا پہ نہ جاتا، ڈوب کے نہ مرتا، ممکن ہے چھت سے گر کے مرتا، کچھ کھا کے نہ مرتا تو بھوک سے مرتا، بھوک سے نہ مرتا تو کھا کے مرتا۔ میں نے کہا تھا یہ چیز مت کھاؤ، تب یہ ہوا، یہ چیز کھانے کی وجہ سے نہیں، کچھ اور سبب بن جاتا ہے اس کا۔ تو تکلیفیں جو انسان کے مقدر میں لکھی ہیں یہ تو ہر حال میں پہنچنی ہی پہنچنی ہیں، البتہ صورت بدل سکتی ہے، اتنا مسئلہ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہماری بات مانی ہوتی تو قتل و غارت گری نہ ہوتی، یہ غلط ہے۔ جس کی مقدر میں آج مرنا لکھا تھا وہ تو مر کے ہی رہ گیا۔ ایمان والو تمہارا معاملہ
لیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اللہ تمہارے دلوں کی آزمائش کر رہا۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور نقصان ہو گئے اور کوئی نقصان نہیں۔ نقصان کہاں ہے؟ اللہ راضی ہو گیا تم سے، کس لیے میدان میں نکلے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اس طرح بھی راضی اس طرح بھی راضی۔ باقی تھوڑی سی خطا ہونے کی وجہ سے اثر پڑتا ہے، کپڑے پہنتا ہے نا انسان تو پھر اس پہ میل کا داغ کا نشان رہ جاتا ہے، تو اسی طرح گناہ کرتا ہے تو گناہ کا بھی ایک نشان رہتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے تم سے ایک چوک ہو گئی میدان میں، تم وہاں سے نکل گئے اور حضور کی آواز تم نے سنی نہیں یا سنی اور پھر واپس نہیں آ سکے، اس کی وجہ سے جو گناہ کا اثر تمہارے ساتھ لگ گیا تھا، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے تمہارے اس گناہ کے اثر کو بھی صاف کر دیا۔ گناہ تو رہا ہی نہیں، اس کی سزا بھی نہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، وہ لوگ جنہوں نے پیٹھ پھیری اس دن جب دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، یعنی احد کے دن جب کفار اور مشرکین آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے نا، مسلمانوں کا مقابلہ ہوا مشرکین اور کفار کے ساتھ، تو دو جماعتیں میدان احد میں ایک ساتھ اتری، ایک طرف مسلمان ہیں اور ایک طرف۔ اس وقت جب جنگ چل رہی تھی تو کچھ لوگ وہاں سے نکل پڑے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، سوال یہ ہے کہ صحابہ اس قدر ایمان والے، جب ان نے سن لیا تھا حضور شہید ہو گئے، تب بھی تو ان کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا نا، یہ بھاگے کیوں؟ یہ آخر ہوا کیوں ایسا؟ ٹھیک ہے جو ہوا معاف ہو گیا سب کچھ، سوال یہ ہے ایسا ہوا کیوں؟ ان لوگوں سے ایسی توقع نہیں تھی۔ مان لیتے ہیں اب خطا ہو گئی، ہم اس کو گناہ بھی نہیں کہیں گے، جرم بھی نہیں کہیں گے، ہم اس میں بات بھی نہیں کریں گے، معافی بھی ہو گئی اور یہ بہرحال بخشے بخشائے ہو گئے، لیکن ایک بات ذہن میں کھٹکتی رہتی ہے کہ آخر ہوا کیوں ایسا؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا، اس کا سبب ہے۔ سبب کیا ہے؟ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، پہلے کچھ خطا ہو گئی تھی، اس خطا کا اثر تھا ایک گناہ دوسرے گناہ تک پہنچاتا ہے، اس کی وجہ سے آج اس گناہ تک پہنچے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو بلاتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو۔ کوئی ارادہ نہیں ہے ذکر اذکار کا، کوئی ارادہ نہیں ہے مسجد میں بیٹھنے کا، کوئی ارادہ نہیں ہے دعا کرنے کا، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے تلاوت کا، یہ جو نیکیاں ہیں، لیکن ارادہ صرف کیا ہے نماز پڑھنے کا۔ اس ایک نیکی کے ساتھ تلاوت، ذکر، دعا، مسجد میں بیٹھنا، یہ جڑی ہوئی ہیں، تم ان سے بچنا چاہو نہیں بچ سکتے، یہ نیکیاں تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک نیکی سے دوسری نیکی، اور ایک گناہ کے ساتھ دوسرا گناہ جڑا ہوا ہے۔ ایک گناہ کا ارادہ کرتے ہو، اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنے ہیں، پھر اس ایک گناہ کے بعد اور ایک گناہ میں آدمی پھنستا ہے، جیسے ایک نیکی کے بعد اور ایک نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ صحابہ تم میں سے جو لوگ وہاں سے نکل پڑے نا، ان سے پہلے کوئی چھوٹی موٹی چوک بھول ہو گئی تھی، تو شیطان کو موقع مل گیا کہ ایک دفعہ تو میں نے ان سے بھول کروائی ہے، آج پھر ایک کرواتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کتنا بڑا نازک مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی جو ہوا، ایک چوک ہو گئی، اس چوک کی وجہ سے، اس خطا کی وجہ سے آج ایک دوسری غلطی ہوئی، اور اس غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا، لہذا پچھلی غلطی کا اثر بھی ختم، آج کا بھی ختم، اب نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اب اللہ نے تمہاری پچھلی اور اگلی تمام غلطیاں اور گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تو بڑے بخشنے والے۔ بڑے بخشنے کا مطلب ہے پچھلے بھی معاف کر دیے اور اگلے بھی معاف کر دیے، ورنہ دنیا والے بڑے بخشنے والے نہیں ہوتے، وہ اگر پچھلا گناہ معاف کر دے پھر ساتھ کہتے ہیں آئندہ نہیں، آئندہ یاد رکھنا، آئندہ اگر تم نے کچھ کیا تو اب میں تمہیں معاف۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اب جو گناہ کیے وہ معاف کر دیا، آئندہ جب کرو گے گناہ تو پھر معافی مانگنا، پھر معاف کرو، معافی مانگنا۔ حلیم، بڑا حلم والا ہے، بڑی برداشت والا ہے، یہ مضمون ہے، اور اس میں مجھے لگتا ہے یہ دو اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حضرات صحابہ کا مقام و مرتبہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور ایک یہ بات وضاحت کے ساتھ آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات صحابہ سے فرمائی تھی، آپ کی موجودگی میں صحابہ سے چوک ہوئی، اور وہ نافرمانی نہیں بلکہ صحابہ نے سوچا، اور سوچ کے بعضوں نے کچھ مطلب لیا، بعضوں نے کچھ مطلب لیا، اس پر یہ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، تو بعد میں امت میں کون ہے ایسا جو صحابہ کے مقام جیسا ہو، اور کہاں ہے جہاں نبی کی برکتیں آئیں۔ اب اگر کوئی آدمی کتنا بڑا عمل کر رہا ہو، چاہے وہ حج کر رہا ہو، چاہے وہ جہاد کر رہا ہو، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، اور وہ شریعت اور سنت کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہو، نہ اس کی وضع قطع اور شکل و صورت نبی جیسی، نہ اس کا کردار اور اعمال نبی جیسے،
اور پھر یہ سوچے کہ مدد آ جائے گی، یہ خیال است محال است جنوں، یہ تو پاگلوں والا خیال ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو نقصانات ہمیں ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، باقی مسلمان اسلحے کی کمی یا افراد کی کمزوری کی وجہ سے کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتے، کبھی ایسا نہیں۔ نہ تاریخ آپ کھول کے دیکھیں نا، جب بھی مسلمانوں کی غیروں سے جنگیں ہوئی ہیں تو اگر آپ غور کرو گے 99% جنگیں وہ ہیں جن میں مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی کم تھا اور افرادی قوت بھی کم تھی، 99% ہے، لیکن مسلمان پھر بھی کامیاب ہوئے۔ اور جہاں جہاں مسلمان ہارے ہیں، جب بھی ہارے ہیں، اب وہاں غور و فکر کرو، وہاں پیچھے اسلحہ بھی زیادہ ہے، قوت و طاقت بھی زیادہ ہے، لیکن پھر ہارے ہیں، اور بنیاد یہی بنی ہے، بنیاد یہی بنی ہے کہ شریعت کبھی پاس نہیں اور سنت کبھی پاس نہیں۔ خالی نعرے بازی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے جہاد کے اندر، اللہ نے نماز کے اندر، ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر، حج کے اندر، روزے کے اندر، زکوٰۃ کے اندر زبردست قوت اور طاقت رکھی ہوئی ہے۔ یہ صرف انسان کی اپنی ذات میں نہیں، زمین و آسمان میں انقلاب پیدا کرنے والے اعمال ہیں۔ اگر ان کا عمل کے باوجود اثر ظاہر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے عمل کرنے والا کا عمل ہی صحیح، اس کو توبہ استغفار کرو۔ صحابہ کا تو معافی کا اعلان قرآن نے کر دیا ہے نا، باقی کسی کی معافی کی کوئی دلیل تو موجود نہیں، اس لیے توبہ استغفار کرتے رہیں، یہی حل ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وضياء أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة ولا تجعله حجة علينا اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت الأعز الأكرم الأرحم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك